تاریخ کی نکوئی جان ایلیا۔ اے سرزمین بدائین ناشدنی ترین، اگست 1947 سے پہلے تیرے لوگ ہونے کے روگ باہر کے قزاقوں کے غلام تھے اور اب بھیتر کے قزاقوں کے غلام ہیں، بے دام غلام۔ گویا یوں ہے کہ پہلے ہمارے آقا آدمیت سے یکسر بے علاقہ پرائے تھے اور اب اپنے ہیں۔ یہ اپنے اور پرائے کی بھی خوب ہے، آخر کون اپنا اور کون پرایا؟ اگر باہر سے آنے والے قزاق حکمران پرائے تھے تو یہ بھیتر کے قزاق حکمران کیا ہمارے اپنے ہیں؟ 3 جون 1947 عیسوی کے دن سے زیادہ فیاض، فرحت بخش، مبارک، مسعود، میمون، سرشار اور بختیار دن میری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ وہ 70,000 عیدوں سے میرے لیے کہیں زیادہ جاں فضا دن تھا۔ ایک دن یہ اعلان ہونا تھا کہ 15 اگست کو ہمیں آزادی مل جائے گی اور ہم اپنے گورے خداوندگاروں، جرم اور جنایت کے کارنامہ گزاروں، سیاست کے حرام کوشوں، حرام کاروں، نفاق پروری کے ناقہ سواروں، تہذیب آموزی کے شرگفتاروں اور مدنیت کے شیطان شعاروں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیں گے۔ میں اس زمانے میں جبلی ہائی اسکول کے 9ویں کلاس کا طالب علم تھا، نہایت اجہل طالب علم۔ 3 جون کے اعلان آزادی کو ریڈیو پر سن کر میں کچھ کا کچھ ہو گیا۔ اس اعلان میں میری یاد کے مطابق لارڈ ماؤنٹ بیٹن، مہاتما گاندھی، قائد اعظم پنڈت نہرو اور سکھ رہنما سردار تارا سنگھ یا سردار بلدیو سنگھ نے تقریریں کی تھیں۔ میں نے تقریریں سنی اور اپنی چپل اپنے ہاتھ میں لے کر محلے کی گلیوں میں دھوم مچانے اور دیوار دیوار، دریچے دریچے اور دکان دکان کو یہ مجدہ سنانے کے لیے نکل گیا۔ میری باتوں سے ہرگز یہ نتیجہ نہ نکالنا چاہیے کہ میں 9ویں کلاس کا 33 نمبر حاصل کر کے کامیاب ہونے والا طالب علم کوئی بہت باشعور اور سیاسی بصیرت رکھنے والا لڑکا تھا۔ میں نہ تو مسلم لیگی تھا اور نہ کانگریسی، میں تو بے فرض اور بے تیغ و سپر بخت جان حضرت بخت جان تھا۔ میں پوری انگریز نسل کی ہڈیاں چبا جانا چاہتا تھا۔ آج مجھے یہ بات سوچ کر اپنے آپ سے شرم آتی ہے کہ 15 اگست کو میری خواہش کے مطابق ایک ایک انگریز مرد، ایک ایک انگریز عورت اور انگریز کے ایک ایک بچے کے بدن کو کینچے سے قتل کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے اس زمانے میں مغرب کے متعدد اشراف تاریخ کا نام سن رکھا تھا۔ انگلستان کے فلسفیوں میں جو نام میں نے اپنے گھر میں بار بار سنا تھا وہ CM جارڈ کا نام تھا۔ میں اسے گدی سے ذبح کر دینا چاہتا تھا۔ میں جب سوچتا ہوں کہ غلامی کے احساس نے، اس کے طیش نے مجھے کتنا خونخوار بھیڑیا بنا دیا تھا تو میں اپنے آپ کو سڑی ہوئی گالیاں دینے لگتا ہوں، مگر یہ بات تو آنے والے کئی برس بعد کی بات ہے۔ اس وقت تو میں گوروں گند کے بوروں کو ماں اور بہن کی ایسی گندی گالیاں دیتا تھا کہ بس، مثلاً یہ کتے کے بچے، یہ حرامی پلے، یہ سور کے جنے، ان کی تو 70 نسلوں کی۔ ہم نے ان بھوتنی والوں کو لاکھوں برس کے مبروسوں کو ناصرہ کا یسوع مسیح دیا، مسیحا دیا۔ ہم نے انہیں انجیل بخشی اور سورج عطا کیا، اور ان اندھیروں کے اندھا دھند لٹیروں نے ہمیں اپنے منجی یسوع مسیح کے چچیرے بھائیوں اور ان کے ہم وطنوں، ان کے بر اعظم یعنی مشرق زمین کے بیٹوں کو لوٹا کھسوٹا اور اپنے محسنوں کی ناک میں غلامی کی نکیل ڈالی۔ ان کی تو ایسی کی تیسی، انہیں تو ایسی اور ویسی۔ انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں میں بین ڈالا، انہوں نے ہندوستان کے باشندوں کو نفوریت کے سانچوں میں ڈھالا اور 1000 برس کے رشتے کو ایک دوسرے کے وجود سے قے کی طرح نکالا۔
یہاں اس بات کو، تاریخ کے طیبات کو ہرگز نہ بھولا جائے کہ ہم نے اپنی تہذیب، اپنی حمیت، اپنی غیرت اور اپنی حکومت اور اپنے عزیز دانش مندوں کے وارثوں کی ناموس کو کسی ایک دن بھی مسلم لیگ کے حوالے نہیں کیا۔ ہم کبھی سیاست کے جوہر میں نہیں بہے، چاہے وہ کانگریس کی سیاست ہو یا مسلم لیگ کی۔ میں ایک غاسق اور فاسق، میں ایک فاجر اور کافر، اپنے ایک فقیر سلسلہ نسب کی نسبت سے جو ہمارے نساب، مکے اور مدینے کے نساب، انبار کے نساب، بغداد کرخ کے نساب، سامرا کے نساب، سیدہ کے نساب، واسط کے نساب، سہودرہ کے نساب اور امروہے کے نساب، نسل قرن اور صدی سے ہر شادی کے موقع پر سناتے رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو یہ کہنے پر معمور گمان کرتا ہوں کہ تم ناپاکی کو پاکی قرار دینے والے ہوتے کون ہو؟ تم اپنے ذہن کے نشیب سے فراز تک ایک رذیلت اور غوایت ہو۔ تم اپنے پہلے ہی سانس سے منافقت ہو۔ تم انسانوں اور انسانوں میں تفریق کرتے رہے ہو۔ یہ بکواس کرنے والے تم کون ہوتے ہو کہ فلاں گروہ برتر ہے اور فلاں کمتر؟ سو برتر کے لیے ایک ریاست کو وجود میں لایا جانا چاہیے۔ ایک ساعت ہے، ایک سریرت ہے جو مجھ سے یہ کہلوا رہی ہے کہ اے لوگو، اب اپنے 70-80 برس کی جہولیت اور اجہلیت کے شر کو نہ بھولو اور قلب ماہیت کا عمل انجام دو اور اس کا انعام لو۔ خاکساری اور وقت کی شکر گزاری اختیار کرو، اس وقت کی شکر گزاری جس نے تمہیں ابھی تک ملیا میٹ نہیں کیا، جبکہ تمہیں کبھی کا ملیا میٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ اپنے آپ کو وقت کے دائرے کا وہ نقطہ جانو جو تاریخ کے سیرت نگار کی اندازہ گیری کی روح سے ناپاک ہے۔ سو دانش اور بینش کا غسل کرو اور اپنے پورے پن کو پالائش کی پوشاش میں دھرو اور تاریخ کی نکوئی کسب کرو۔ تمام انسانوں کو ایک جانو۔